ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث تھی، اس حدیث کے متن میں علی علیہ السلام لکھا ہوا تھا، اب ترجمے میں علی رضی اللہ تعالیٰ لکھ دیا گیا۔ اب جتنے بھی اہل علم ہیں ان سب کو معلوم ہے کہ علی علیہ السلام اگر لغوی معنی کے اعتبار سے لکھ دیا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر علی رضی اللہ تعالیٰ لکھ دیا جائے تو اصطلاحی معنی کے اعتبار سے یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب اہل علم کو تو اس سے کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن اس بیچارے کو پریشانی ہونی شروع ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کہ جس موقع پر یہ علماء پر بد زبانی نہ کرے، یا علماء کو برا بلا نہ کہ، یا علماء کو گندہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو اس نے کہا جی دیکھیں عربی سیشن کے اندر لکھا ہوا تھا علی علیہ السلام، مولویوں نے اس کو نکال دیا ہے، اور نکال کر انہوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ لکھ دیا ہے، تو یہی وہ کردار ہے جو علماء یہود ادا کرتے تھے جو یہ ادا کر رہے ہیں۔ یہاں پہ امام داؤد نے لکھا علی علیہ السلام، لیکن آپ کے مولوی نے نکال دیا ترجمے والی کتاب میں۔ اسلام 360 میں بھی عربی والے حصے میں ہے، اردو والے سے نکل گیا، اردو میں رضی اللہ عنہ ہو گیا۔ سننا.com میں عربی میں لکھا ہوا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ کرے۔ سر یہ علماء یہود کے ہی تو کردار ہے جو یہ ادا کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ علی علیہ السلام کی جگہ اگر علی رضی اللہ تعالی عنہ لکھ دیا جائے تو یہ علماء یہود والا کردار ہے جو علماء ادا کر رہے ہیں۔ میں اس کے دو جواب دوں گا، ایک تحقیقی جواب اور ایک اپنا روایتی جواب۔ پہلے آپ میرا تحقیقی جواب سن لیں۔ محدثین نے، فقہا نے کچھ اصطلاحات مقرر کر دی ہیں، جیسے علیہ السلام، رضی اللہ عنہ، رحمہ اللہ تعالی۔ علیہ السلام کا لفظ یہ انبیاء کے ساتھ خاص کر دیا گیا اصطلاحی اعتبار سے، رضی اللہ عنہ کا لفظ یہ صحابہ کے ساتھ خاص کر دیا گیا، اور رحمہ اللہ تعالی کا لفظ یہ تابعین کے ساتھ یا بزرگان دین کے ساتھ خاص کر دیا گیا کہ علیہ السلام آئے گا تو دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ نبی کے ساتھ ہے، رضی اللہ عنہ آئے گا تو یہ صحابی کے ساتھ ہے، اور رحمہ اللہ تعالی آئے گا تو اصطلاحی معنی کے اعتبار سے یہ بزرگان دین کے ساتھ یا تابعی کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص لغوی معنی کے اعتبار سے علیہ السلام کہہ دیتا ہے، ابو بکر علیہ السلام کہہ دیتا ہے، عمر علیہ السلام کہہ دیتا ہے، عثمان علیہ السلام کہہ دیتا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علی علیہ السلام کہہ دیتا ہے، تو لغوی معنی کے اعتبار سے کہنا درست ہے۔ جیسے آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں روزمرہ زندگی کے اندر السلام علیکم، یا السلام علیکم کیا ہے؟ آپ پر سلامتی ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی تابعی کو یا کسی بزرگان دین کو رضی اللہ عنہ کہہ دیتا ہے لغوی معنی کے اعتبار سے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے حجت اللہ البالغہ کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہے، اور جگہ جگہ لکھا ہے۔ تو لغوی معنی کے اعتبار سے اگر آپ کہہ دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ لیکن علماء اہل سنت والجماعت نے ترتیب بتائی ہے کہ علیہ السلام یہ انبیاء کے ساتھ لکھا جائے گا، رضی اللہ عنہ یہ صحابہ کے ساتھ لکھا جائے گا، رحمہ اللہ تعالی بزرگان دین کے ساتھ لکھا جائے گا۔ جیسے آپ زندہ شخص کو بھی رحمہ اللہ تعالی کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ زندہ شخص کو رحمہ اللہ تعالی کہتا تو یہ تو دعا ہے، دعا دینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن وہ بندہ اس بات کو معیوب سمجھے گا تو معیوب سمجھنے کی وجہ سے اس زندہ آدمی کو رحمہ اللہ تعالی نہیں کہا جاتا۔ تو اسی طرح علیہ السلام کا لفظ یہ انبیاء کے ساتھ اصطلاح میں خاص ہے، تو تاکہ کسی اور چیز کا شائبہ نہ ہو۔ پھر بعض لوگوں نے تو اس کو وہ اپنے عقائد کا شعار بنا لیا ہے، تو اس شعار سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا جائے۔ تو یہ تو تحقیقی جواب تھا کہ اگر آپ لغوی معنی کے اعتبار سے علیہ السلام کہہ دیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر آپ اصطلاحی معنی کے اعتبار سے کہیں گے تو پھر علیہ السلام انبیاء کے ساتھ اور رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابہ کے ساتھ لکھا جائے گا۔ دوسری بات، اور اگر بالفرض علی علیہ السلام کی جگہ علی رضی اللہ تعالی عنہ لکھ دینا یہ علماء یہود کا کردار ہے جو علماء ادا کر رہے ہیں، تو پھر میرا اب جمال گوٹے والا جواب ہے اس بیچارے کو۔ اصل میں اس بیچارے کا مسئلہ یہ ہے نا کہ جب تک اس کو جمال گوٹا نہ دیا جائے یا اس کے اندھے فالوور کو جمال گوٹا نہ دیا جائے اس وقت تک اس بیچارے کو افاقہ نہیں ہوتا۔ اب اس پر میں 10 مثالیں پیش کروں گا، اور 10 مثالوں میں ہر مثال پر میں 1000 روپے نقد انعام دوں گا اگر کوئی شخص مجھے اس پر حوالہ دے گا۔ تو یہ میری طرف سے ہے، حق حلال میں سے میں 2 لاکھ کا انعام نہیں دے سکتا، یہ 2 لاکھ کا یہی دے سکتے ہیں، یا 20 لاکھ کا یہی دے سکتے ہیں، میں صرف 1000 روپیہ فی حوالہ دوں گا۔
اگر کوئی بندہ میرے ساتھ اس انعام کے اندر شامل ہونا چاہے، وہ کہ جی ہم بھی دینا چاہتے ہیں، تو وہ رقم الگ سے کاؤنٹ کی جائے گی، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ 1000 کے ساتھ جمع کر کے وہ دی جائے گی۔ اب اصول یہ ہے کہ اگر علی علیہ السلام کی جگہ رضی اللہ عنہ لکھ دیا جائے تو یہ علماء یہود کا کردار ہے کہ انہوں نے معنی کے اندر تبدیلی کر دی ہے۔ یہ بیچارہ ایک ویڈیو کے اندر کہتا ہے جی کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تو ظالم نہیں ہوگا بلکہ عائشہ ظالم ہوگی۔ ٹھیک ہے، پھر حضرت علی نے ان کو بتایا کہ یہ مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بگوڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ وہ ایٹیچیوڈ نہیں کرنا۔ سیدہ عائشہ کو پورے احترام کے ساتھ رخصت کیا، کہا تو آج بھی ہماری ماں ہے، یہ جو کچھ تو نے کیا یہ معاملہ غلط ہے، مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ، تو حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا؟ آپ فرمایا نہیں، وہ ظالم ہوگی اس وقت۔ جب ہم نے اس پر گرفت کی کہ بھئی آپ یہ جملہ ہمیں کہ عائشہ ظالم ہوگی اس حدیث سے نکال کر دے دیں، اب اس میں اس بیچارے نے ایک تیر سے 4 شکار کیے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ایک تیر سے 2 شکار، یہ تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس بیچارے نے ایک تیر سے 4 شکار کیے ہیں۔ پہلا شکار، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا، وہ جملہ حدیث کے اندر نہیں تھا۔ نمبر 2، اس نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی۔ نمبر 3، اس نے اپنے دل کی بڑھاس نکالی۔ اور نمبر 4، اس نے ایک مخصوص فرقہ روافض کو خوش کیا اور علماء یہود والا کردار ادا کیا، کیونکہ علماء یہود بھی یہ کرتے تھے کہ اپنے مقصد کے لیے یا تو وہ انبیاء پر جھوٹ بولتے تھے یا اپنی طرف سے کوئی معنی گڑھ لیتے تھے یا اس کے اندر تحریف کر دیتے تھے۔ تو اس نے ایک لفظ اپنی طرف سے گڑھ کر اسے حدیث میں داخل کیا اور اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ نہیں بلکہ عائشہ ظالم ہوگی، یہ جملہ مجھے حدیث سے نکال کے دے دیں، ورنہ گویا کہ آپ نے علماء یہود والا کردار ادا کیا ہے، اور جو یہ حوالہ نکال کر دے گا 1000 پہ اس کو انعام دیا جائے گا۔ نمبر 2، پھر سرچ پیپر 5B اس کی حدیث نمبر 3 میں جناب نے یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان کی بیعت کی۔ اس پر حدیث کا نمبر دیا ہے بخاری شریف 3700۔ مجھے یہ جملہ آپ حدیث نمبر 3700 بخاری شریف میں سے نکال کے دے دیں۔ اب وہاں یہ تھا کہ سب سے پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اب ایک تو اس نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو چھپا دیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا کہ انہوں نے سب سے پہلے بیعت کی تھی۔ اب یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے تو وہ علماء یہود کا کردار ادا کر رہا یا نہیں کر رہا؟ پھر اس نے اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا ایک خاص فرقے کو خوش کرنے کے لیے، حالانکہ حدیث کے اندر صاف لکھا ہے کہ سب سے پہلے بیعت کرنے والے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر علی علیہ السلام کی جگہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دیا جائے تو علماء یہود کا کردار ہے، تو پھر یہ کس کا کردار ہے؟ تیسرا حوالہ ریسرچ پیپر 5B میں اسی بخاری کی حدیث 3700 اور 7207، اس میں یہ لکھا ہے ترجمہ میں کہ لہذا سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی خلافت کا حقدار نہیں تھا۔ یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے، لیکن سوال یہ کہ اس حدیث میں سے مجھے یہ الفاظ نکال کے دے دیں۔ اگر اس حدیث میں یہ الفاظ نہ ہوں تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ علماء یہود کا کردار کون ادا کر رہا ہے؟ نمبر 4، اسی حدیث میں 3700 اور 7207 بخاری شریف ریسرچ پیپر 5B جناب نے لکھا ہے کہ صحابہ نے سیدنا علی کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ چن لیا تھا۔ یہ الفاظ بھی مجھے حدیث سے نکال کے دے دیں۔ آگے جناب نے حوالہ دیا ہے کہ 3700 اور 7207 اگر نہیں ہیں، جناب نے اپنے پاس سے لکھے ہیں، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ علماء یہود کا کردار کون ادا کر رہا ہے؟ اگر علماء علی علیہ السلام کی جگہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دیں، جس سے ترجمے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، عبارت تبدیل نہیں ہوتی، مضمون تبدیل نہیں ہوتا،
تو وہ علماء یہود کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور جو بندہ پورے مضمون کو تبدیل کر دے تو وہ علمی کتابی بھی ہے، فرقہ واریت سے پاک بھی ہے، مسلم بھی ہے، مومن بھی ہے، اور آب زمزم سے دھلا ہوا بھی ہے۔ پانچواں جمال گوٹا، حدیث نمبر 13 کے تحت جناب نے لکھا ہے، میں نے مروان بن حکم کو اس دن سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر چلاتے ہوئے دیکھا۔ ریسرچ پیپر 5B میں حدیث کا نمبر دیا ہے مستدرک 5591۔ ابھی حدیث کے الفاظ سن لیں کہ راوی کہتے ہیں رأیت مروان حین رمیہ طلحہ بن عبید اللہ، رمیہ حین رمیہ یعنی طلحہ بن عبیدہ پر تیر چلایا گیا، اور جناب نے کیا ترجمہ کیا کہ میں نے دیکھا کہ مروان بن حکم کو وہ سیدنا طلحہ پر تیر چلاتے ہوئے دیکھا۔ بس سوال یہ ہے کہ معلوم مجہول وہاں تھا کہ مجہول کا صیغہ تھا اور تیر چلانے والے کا پتہ نہیں تھا، تو جناب نے تیر چلانے والے کو نامزد کر دیا کہ انہوں نے تیر چلایا ہے اور ترجمہ غلط کر دیا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ علماء یہود کا کردار نہیں ہے؟ نمبر 6، حدیث نمبر 14 کے تحت صحیح مسلم کی حدیث ہے 4457، اس میں یہ لکھا کہ جنہوں نے اس شخص کے اقتدار کا مزہ لیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ حدیث کے اندر الفاظ یہ تھے فقال الحسن واللحارہ من تولا قارہ، اس کا معنی یہ تھا کہ خلافت کی گرمی بھی اس کے سپرد کی جائے گی جو اس کی ٹھنڈک کا والی ہے، اور جناب نے معنی کیا کہ جنہوں نے اس شخص کے اقتدار کا مزہ لیا۔ مجھے جنہوں نے اس شخص کے اقتدار کا مزہ لیا اس کی عربی عبارت حدیث سے نکال کے دے دیں۔ حدیث نمبر میں بتا دیتا ہوں 4457 صحیح مسلم میں۔ اگر یہ الفاظ نہیں ہیں تو پھر علماء یہود کا کردار کس نے ادا کیا ہے؟ آگے نمبر 7، حدیث نمبر 21 کے تحت انہوں نے ایک حدیث نقل کی، تو اس میں یہ لکھا کہ اقرب الی الحق، پھر اقرب الی الحق کا معنی یہ کیا ہے کہ حق والا گروہ۔ یہاں جناب نے 2 خیانتیں کی ہیں، یعنی 2 کاروائیاں ڈالی ہیں، 2 وارداتیں ڈالی ہیں۔ نمبر 1 صحیح مسلم کا حوالہ دیا اور حدیث کا نمبر تھا 2459، اس میں اقرب الی الحق کے الفاظ ہی نہیں ہیں، وہاں الفاظ یہ تھے کہ اولاہم بالحق، یہ اولاہم بالحق کو اقرب الی الحق میں تبدیل کر دیا۔ پھر اقرب الی الحق کا معنی ہی غلط کیا، اس کا معنی کیا ہے کہ حق والا گروہ، حالانکہ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ حق کے زیادہ قریب گروہ۔ اگر یہ معنی کریں نا کہ حق کے زیادہ قریب گروہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرا گروہ بھی حق پر تھا اور یہ بھی حق پر تھا، لیکن یہ حق کے زیادہ قریب تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ جو تھا وہ بھی حق پر تھا۔ ظاہر بات ہے مقصد تو حاصل نہیں ہونا تھا، تو مضموم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جناب نے الفاظ بھی تبدیل کیے اور معنی بھی تبدیل کیا۔ تو یہ معنی تبدیل کرنا میرے خیال میں علماء یہود کا کردار نہیں ہے، وہ صرف علی علیہ السلام کی جگہ علی رضی اللہ تعالی عنہ لکھ دیں تو پھر میرے خیال میں کردار بنتا ہے۔ آگے نمبر 8 میں حدیث نمبر 26 میں جناب نے لکھا کہ بخاری شریف کی حدیث کا حوالہ ہے 4042، اور بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں۔ مجھے یہ عربی کے الفاظ آپ حدیث سے نکال کے دے دیں کہ بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں، اگر نہیں ہیں اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے تو پھر علماء یہود کا کردار یہ کون ادا کر رہا ہے؟ نمبر 9، ایک جگہ جناب نے کہا کہ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یعنی خلافت راشدہ سے باہر، ان کا حضرت معاویہ جو ہے وہ مسلمانوں کا پہلا بادشاہ ہے، یعنی انہوں نے کہا خلافت راشدہ سے باہر۔ یہاں بھی ہمیں ایکسپوز ہو گیا کہ وہ کس کو سنگل آؤٹ کر رہے تھے۔ ابھی بھی تسلی نہ ہو تو اس کا ایک اور طریق ہے، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اس میں الفاظ ہیں کہ یہ بنو امیہ بدترین بادشاہت ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان، انہوں نے اس سب کو کہہ کے یہ بھی بتا دیا سرغنہ کون۔ تو اب اس حدیث میں حضرت سفینہ کا 74 ہجری میں فوت ہونا یزید ابن معاویہ کو یعنی بیچ میں لانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا، انہوں نے سٹارٹ کیا ہے 41 ہجری سے صلح حسن سے۔ مجھے یہ الفاظ بھی آپ نکال کے دے دیں حدیث سے کہ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہو کہ وہ خلافت راشدہ سے باہر ہیں۔ پھر سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ نے ایک اور جھوٹ بولا۔ حضرت سفینہ کو غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بنو زرقا کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں، ہوا خارج کرتے ہیں، جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں، یہ جملہ بھی مجھے آپ حدیث سے نکال کے دے دیں، اگر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ علماء یہود کا کردار یہ کون ادا کر رہا ہے؟
تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 حوالے میں نے آپ کو دیے ہیں، 10 جمال گوٹے آپ کو دیے ہیں۔ اب آخر میں جناب کی زبانی ایک بات سن لیں، پھر میں اس پر جواب عرض کرتا ہوں۔ اس ویڈیو کے بعد تو ان کے لیے کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے نا، ان کے لیے تو عذاب الہی بن کے نا یہ پلیٹ فارم جو ہے نا وہ نازل ہوا ہے۔ اس ویڈیو کے بعد کہتے ہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، تو یہ پلیٹ فارم ان کے لیے عذاب الہی بن کر نازل ہوا ہے۔ تو جناب اسی لیے آپ 11 سال سے ان لوکل مولویوں سے بھاگ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مولوی مجھ پر عذاب الہی بن کر ٹوٹے ہیں، اور اس ویڈیو کے بعد آپ کو بھی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ میرا پھر ایک بار چیلنج ہے، ہر حوالے پر جو شخص مجھے حوالہ دے گا کہ یہ عبارت فلاں حدیث کے اندر موجود ہے جو اس نے پیش کی، واقعتاً اسی حدیث کے اندر یہ عبارت موجود ہے، میں فی حوالہ 1000 روپیہ انعام دوں گا، اور اگر کوئی شخص اس کے ساتھ مزید تعاون کرنا چاہے تو انشاءاللہ تعالی اس کی رقم بھی ساتھ جمع کر کے آپ تک پہنچائی جائے گی۔